بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه إن الله بعث محمدا نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. صلوات قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر آپ احباب میں سماعت راشی کروں، آپ کی توجہ کے لیے اور بیداری کے لیے ایک رباعی عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ جو در پہ تھے محمد کو ستانے کے لیے، انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ کو چوتھی سطح میں ملے گا کہ وہ جو در پہ تھے محمد کو ستانے کے لیے وہی آئے در زہرا کو جلانے کے لیے. وہ جو در پہ تھے محمد کو ستانے کے لیے وہی آئے در زہرا کو جلانے کے لیے. لوگ یوں ہی کہنے لگے شیعوں کو کافر اپنے اجداد کے کرتوت چھپانے کے لیے. مل کے بابا صلی صلوات سامعین دیوگار ارباب فکر و دانش، موضوع انشاءاللہ آپ احباب کے ذہن میں ہوگا. کل جہاں میں نے اپنی گفتگو چھوڑی ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ نے حضرت آدم کو خلیفہ بنا دیا. اب چاہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، یعنی جو آدم کی خلافت کو تسلیم کرے گا وہ حق تسلیم ادا کرے گا، وہ ثواب کا مستحق ہوگا. لیکن جو آدم کی خلافت کا انکار کرے گا وہ رجیم بنے گا، وہ مردود بنے گا، وہ نہیں بنے گا. تو سامنے دیکھا سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا کہ ہم نے جو علی کو رسول کا بلا فصل خلیفہ قرار دیا وہ ہم نے قرار نہیں دیا بلکہ خدا نے قرار دیا. اور قرار دے کر اللہ نے حضرت آدم کے قصے کے ذریعے اس بات کی وضاحت کر دی کہ غدیر کے میدان میں ہم نے علی کو خلیفہ رسول کا بنا دینا ہے، اب چاہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. لیکن اگر کوئی علی کی خلافت کو تسلیم نہ کرے تو یہ علی کے برحق خلیفہ نہ ہونے کی دلیل ہے. علی کی خلافت کے برحق ہونے کی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. علی پھر بھی خلیفہ ہے. یہاں پہ بس
ایک روایت کو بیان کر کے میں آگے گفتگو کو بڑھاؤں. کتاب ہے اہل سنت کی ارجح المطالب، لکھنے والے عبید اللہ امرتسری ہیں. یہ اپنی کتاب میں ایک روایت لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس بیٹھے تھے. رسول اللہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو کہا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ توجہ بتا رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے میرے انتقال کی خبر دی ہے کہ عنقریب میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں گا اور اپنے خالق حقیقی سے جان ملوں گا. تو عبداللہ ابن مسعود نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ استخلف اپنا خلیفہ بنائیے. توجہ چاہوں گا. یا رسول اللہ استخلف اپنا خلیفہ بنائیے. رسول اللہ نے کہا قال من، کس کو بناؤں؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا قل تو ابا بکر، میں نے کہا ابو بکر کو بنائیے. فسکت، رسول اللہ خاموش ہوئے. فتنفسا، ایک گہری سانس بھری. میں نے کہا یا رسول اللہ لما سکتا وتنفسا، کیوں خاموش ہوئے اور کیوں گہرا سانس لیا؟ رسول اللہ نے اپنا پہلا جملہ دہرایا، کہا مجھے انتقال کی خبر دی گئی ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا استخلف اپنا خلیفہ بنائیے. رسول اللہ نے کہا قال من، کس کو بناؤں؟ قل تو عمر ابن خطاب، میں نے کہا عمر ابن خطاب کو بنائیے. فسکت، رسول اللہ پھر خاموش ہوئے. فتنفسا، پھر سانس لیا اور یہی جملہ دہرایا. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اپنا خلیفہ بنائیے. رسول اللہ نے سوال کیا کس کو بناؤں؟ قل تو علی جن. جب یہ کہا نا جملہ عبداللہ ابن مسعود نے، ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنی خاموشی توڑی اور کہا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر تم سب نے علی کی بیعت کر لی تو وہ علی تم سب کو جنت میں لے جاؤں گا. اب یہاں پہ ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جن کے نام سن کر رسول اللہ کی زبان پہ خاموشی آ جائے وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کی ولایت کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں اور غدیر کے میدان میں کرے وہ اور ہوتے ہیں. جن کے نام پہ خاموشی اختیار کرے وہ اور ہوتے ہیں، اور ہر قدم پر ہر مقام پر جس کی ولایت کا اعلان کرے وہ اور ہوتے ہیں. علی ہے رسول کے خلیفہ تو خلافت. انشاءاللہ یہ بحث جو کہ سلسلہ ہدایت میں ایک بہت اہم بحث ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں. اب خلافت کا مسئلہ، خلافت کی سردردی، خلیفہ کس نے بنانا، یہ کام کس کا ہے، ہمیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے 3 آیات دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ خلیفہ بنانا کس کا کام ہے. پہلی آیت سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے چن لیا، اللہ نے انتخاب کر لیا، اللہ نے خلیفہ بنا دیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام کائنات پر. دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. تیسری آیت اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا انی جاعل للناس اماما، اے ابراہیم تجھے میں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو اب یہاں پہ فیصلہ خدا نے کر دیا کہ ہادی جس کو بنانا ہے، خلیفہ جس کو بنانا ہے، امام جس کو بنانا ہے، یہ کام خدا کا
تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ کون خلیفہ ہوگا۔ سامنے بس یہاں پر مزید ایک تو جملے اور آپ زحمت تمام کو مل کے بابا جان سے اب یہ جو میں نے پہلی آیت پڑھی سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 33، اس کے ترجمے پہ آپ کی تھوڑی توجہ چاہوں گا کہ اللہ نے جو فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اصحاب کا مجمع تھا، رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول کے پاس نفس رسول موجود تھا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت میں آل ابراہیم اور آل عمران سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہا کہ آل ابراہیم سے مراد محمد رسول اللہ ہے۔ پاس بیٹھے علی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا آل عمران سے مراد علی ولی اللہ ہے۔ آل ابراہیم سے مراد محمد رسول اللہ اور آل عمران سے مراد علی ولی اللہ۔ لوگ بلا وجہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اپنی استوا کی دلیل بھی دوں گا۔ اہل سنت کے عالم علامہ سلیمان قندوزی حنفی صاحب لکھتے ہیں کہ شیعہ علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اللہ نے زمین پر اپنے 4 خلیفہ بنائے، پہلا خلیفہ آدم، دوسرا خلیفہ داؤد، تیسرا خلیفہ ہارون، چوتھا خلیفہ علی۔ اللہ نے جب 4 خلیفہ بنا دیے تو آپ کیوں لڑتے ہیں بھائی علی تو اللہ کا بھی چوتھا خلیفہ ہے؟ ہم اس بات کو مانتے ہیں علی اللہ کا چوتھا خلیفہ ہے، لیکن محمد کا کل بھی پہلا تھا، محمد کا آج بھی پہلا تھا۔ خلیفہ خلافت۔ کل میں نے تخلیق آدم کے حوالے سے گفتگو ناتمام چھوڑی، اس کو مکمل کروں کہ جب اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق کر لی، تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کر۔ اب اللہ نے سجدہ کروایا، بعد جس وقت آدم کو بنا رہا تھا اللہ نے اعلان کر دیا تھا آدم میرا خلیفہ ہے۔ اب یہاں پہ میں سوال کروں گا کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دینا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اللہ اسی وقت بتا دیتا کہ یہ میرا خلیفہ ہے؟ توجہ چاہوں گا، جس وقت سجدہ کروانا تھا اس سے پہلے بتا دیتا آدم میرا خلیفہ ہے، اس وقت بھی بتایا، پہلے آدم کا ڈھانچہ بنا لیا، آدم کے جسم کو بنا لیا اور فرشتوں میں اعلان کر دیا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، اور بعد میں جب آدم کے جسم میں اللہ نے روح پھونک دی پھر فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو۔ تو یہاں پہ ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، اللہ کا یہ اعلان کرنا در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ خلیفہ کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ اب آج جو لوگ ہمیں اس بات کا تانا دیتے ہیں کہ تم اپنے امام وقت کا انتظار کیوں کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ وہ رسول کا خلیفہ برحق ہے، اس کا انتظار کرنا بدعت ہے، اس کا انتظار کرنا کفر ہے، تو یہاں پہ ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، خلیفہ وقت کا انتظار کرنا، ولی خدا کا انتظار کرنا بدعت اور شرک نہیں، یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ ولی حق کا انتظار کرنا، ولی عصر کا انتظار کرنا ملائکہ کی سنت ہے۔ اور جب تخلیق آدم ہو گئی، تخلیق آدم کے بعد اللہ نے برابر علم دیا ملائکہ کو بھی اور آدم کو بھی۔
ورنہ وہاں پہ امتحان کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اللہ نے جن اسماء کے نام سکھائے تھے حضرت آدم کو، وہی اسماء بیان کیے تھے فرشتوں کو۔ علم دونوں کا برابر تھا، مگر جب امتحان کا وقت آیا تو علم عطا کرنے کے بعد اللہ نے در حقیقت اس بات کو دیکھنا تھا کہ میں نے جو علم آدم کو دیا، آیا وہ اس علم کے تحمل قرار پاتے ہیں یا قرار نہیں پاتے۔ اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ میں نے جو علم آدم کو دیا اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو اللہ نے وہاں پر اس وقت امتحان دیا، اور امتحان میں کون کامیاب ہوئے؟ حضرت آدم امتحان میں کامیاب ہوئے اور فرشتوں کی نسبت اعلم قرار پائے، یعنی فرشتوں کی نسبت زیادہ علم والے قرار پائے۔ اب یہاں پہ جملہ کہوں گا کہ فقہ جعفری کی یہ خصوصیت ہے کہ جو پیش نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے اس میں یہ شرط ہے کہ وہ احکام شرعی کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص نماز پڑھا رہا ہو اور باہر سے کوئی ایسا شخص آ جائے جو مقامی عالم دین کی نسبت زیادہ علم رکھتا ہو، تو وہ آگے کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس باہر سے آنے والے عالم دین کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ تو یہاں پہ جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جب رسول کا ایک عام امتی کسی کم علم والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اپنے زیادہ علم والے کو آگے کھڑا کرتا ہے اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو جو نبیوں کا سردار ہے، جو رحمت للعالمین ہے، وہ کسی غیر عالم کے سامنے، وہ کسی جاہل کے پیچھے نماز کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ علم کی افضلیت، علم کو افضل قرار دیا، علم کو فضیلت دیا۔ جس کو زیادہ علم، جس کے پاس زیادہ علم ہو اس کو فضیلت دیا، اس کو اس بات کا معیار قرار دیا۔ بس ہمیں یہ بات آج میں نے طویل گفتگو کر دی، انشاءاللہ جو گفتگو ناتمام رہیں گے اس کو میں مکمل کروں گا۔ بس ہمیں یہ بات حسین کا قافلہ، توحید کا قافلہ، پرستان توحید کا قافلہ، محافظ توحید کا قافلہ، محافظ نبوت کا قافلہ، کیسا ہے یہ قافلہ؟ اس قافلے میں حسین کے ساتھ عباس بھی ہیں، حسین کے ساتھ اکبر جیسا جوان بیٹا بھی ہے، حسین کے ساتھ قاسم جیسا جوان بھتیجا بھی ہے، اور حسین کے ساتھ اور محمد جیسے بھانجے بھی ہیں۔ اب معرفت دیکھیں حسین کے بیٹوں کی، حسین کے بھتیجوں کی، حسین کے بھانجوں کی، کہ جب ایک مقام آیا نا میدان کربلا سے پہلے تو امام نے توقف کیا اور امام کی زبان سے ایک درد بڑا جملہ نکلا، کلمہ استرجاع امام نے ادا کیا۔ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادہ اکبر کا گھوڑا ساتھ جا رہا تھا، کہا بابا اس مقام پر کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ یہ وجہ نہیں پوچھی شہزادہ اکبر نے، بلکہ ایک جملہ کہا بابا الستو علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ امام نے فرمایا حق پر ہے۔ تو فرمایا بابا جب حق پر ہے تو ہمیں موت میں کوئی فکر نہیں۔ یہ عظیم قافلہ ہے جو خدا کی معرفت رکھتا ہے، جو رسول کی معرفت رکھتا ہے، اور جو اپنے وقت میں امام کی معرفت رکھتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا مدینے سے جب قافلہ نکلتا ہے نا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو کہ اپنے گھر میں رہتے ہیں بیماری کی وجہ سے، تو جب اپنی زوجہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو منصب کرتے ہیں تو کہتے ہیں بہن زینب تم اپنے بھائی حسین کے ساتھ پردیس میں جا رہی ہو، اگر کہیں حسین پر مشکل وقت آ جائے تو ان دو بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا اور ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔
بس عزاداروں آ گیا ہے قافلہ میدان کربلا میں. شب عاشور پوری رات بی بی شہزادوں کو تیار کرتی رہی کہ صبح تو انہیں اپنے مانگوں پر قربان ہونا ہے. صبح عاشور آئی، لاشوں پہ لاشیں آنا شروع ہوئی، اصحاب کی لاشیں آتی ہیں. جب سلسلہ ختم ہو گیا نا، بنی ہاشم کی باری آئی اور ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا میرے بچوں تم ابھی تک زندہ ہو، ماموں پر جان فدا نہیں کی. بی بی کو جلال آیا. ایک مرتبہ بی بی کی تلوار دی بچوں کو، کہا جاؤ اپنے ماموں سے اجازت لو اور میدان میں جا کر اپنی جان ماموں پر فدا کرو. بس آقا حسین سے اجازت ملتی ہے، دونوں کو میدان میں آتے ہیں، عظیم جہاد کرتے ہیں دونوں شہزادے اور اس قدر حملہ کرتے ہیں کہ دشمن کی فوج دور تک بھاگ جاتی ہے. اور ایک مرتبہ حملہ کرتے کرتے جب نہر فرات کے پاس پہنچ جاتے ہیں نا تو در خیمہ سے بی بی زینب کی آواز آتی ہے، اے میرے اون، اے میرے محمد، میری بات غور سے سنو، اگر دریا پر پہنچ گئے تو کبھی پانی پینے کی غلطی نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے ماموں بھی پیاسے ہیں، باقی لشکر والے بھی پیاسے ہیں. بس ماں کی آواز جیسے ہی سنی، لشکر اور محمد نے لشکر کو خیمے کی جانب سے دوسری جانب موڑا اور لڑتے لڑتے پھر آخر ایک ایسا وقت آیا کہ اون سے بھی زین پہ سنبھلا نہ گیا، محمد سے بھی زین پہ سنبھلا نہ گیا. ایک مرتبہ زین سے زمین آئے، اے آقا کو سلام کیا، السلام علیکم یا اماں، اے ہمارے مامو جان ہمارا سلام قبول کیجئے. آقا حسین آتے ہیں، دونوں کی لاشیں اٹھائی آقا حسین نے قیام پہ لا کے رکھتے ہیں. میں کہوں گا آقا حسین جب حر کے بیٹے کی شہادت ہوئی تھی آپ نے اس وقت حر کو لاش اٹھانے نہیں دی، لیکن جب اب آپ کے اصحاب نہیں رہے، کبھی اکبر کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی قاسم کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اونو محمد کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں. مولا اتنے جوانوں کا لاشا اللہ جانے آپ نے کیسے اٹھایا ہوگا، اجرکم اللہ. ایک مرتبہ لاشا اٹھا کے مولا قیام میں آتے ہیں، قیام میں لا کے لاشیں رکھے. اللہ سنو گے جملہ، جو بھی لاشا خیمے میں آیا ہے نا بی بی زینب نے پڑھ کر استقبال کیا، لیکن جب اور محمد کے لاشیں آئے بی بی زینب نظر نہیں آتی. امام نے ایک مرتبہ نظر دوڑائی، کہا زینب کہاں ہے؟ کہا یہ بیٹوں کے لاشیں دیکھ نہیں سکتی، ممکن ہے ماں کے صبر